تو جب ضیاء کے مارشل لاء کے بعد اکتوبر 1979 میں اس نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں پہ پابندی لگا دی اور الیکشن جو تھے وہ ملتوی ہو گئے، تو بظاہر ایک ملک کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب کوئی پولیٹیکل ایکٹیویزم یا ریلیجس ایکٹیویزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اسی دوران پھر کراچی کے اندر سپٹمبر 1981 میں علماء اہل سنت کا مولانا شاہ احمد نورانی کے گھر میں اجلاس ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس وقت کے تمام لیڈنگ جو سنی علماء تھے اور انڈیا سے بھی علامہ ارشد القادری بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ مذہبی طور پہ تو سیاسی طور پہ تو ہم اپنا کام شاید اس طرح نہ کر سکیں جمعیت علماء پاکستان کے نام پہ، تو اب ہیں اپنا تبلیغی اور اصلاحی جو ہمارا اصل تھا آل انڈیا سنی کانفرنس کا بھی مقاصد تھی، اور باقی علماء اہل سنت جو وائز یا اپنے تقریریں کرتے ہیں، کتابیں کرتے ہیں، اس میں اصل کام تو تبلیغ کا ہے، تو ہمیں اپنا ایک تبلیغی جماعت یا اصلاحی جماعت بھی ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پھر آپس کی میوچل کنسلٹیشن سے ایک دعوت اسلامی کے نام پہ اتفاق کیا گیا، اور مولانا وقار الدین قادری صاحب جو کراچی کے عالم دین تھے، اور ان کے خلیفہ یا ان کے شاگرد کہہ لیں کہ وہ مولانا الیاس قادری، ان کو اس کی نگرانی سونپی گئی۔ تو انہوں نے کراچی کے سولجر بازار سے جو مولانا شفیع قوری صاحب کی مسجد تھی گلزار حبیب، وہاں سے یہ اپنا ہفتہ وار اجتماعات وغیرہ شروع کیے، اس کے بعد گشت کرنا شروع کی، اور شروع میں الیاس قادری صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بالکل بسوں میں، ٹرکوں میں، گاڑیوں میں، چوراہوں پہ جا کے، گلی محلے میں جا کے تبلیغ کی، دعوت اسلامی سنتوں، کیونکہ ان کا جو ماٹو تھا کہ ہم نے اپنی اصلاح کرتے ہوئے پوری دنیا کی اصلاح کرنی ہے، اور عشق رسول اور محبت رسول اور سنت رسول کا ہم نے احیاء کرنا ہے۔ تو وہ خود بھی سنتوں پہ عمل کرتے تھے، لوگوں پہ بھی سنتوں کو عمل کرانے کی ترغیب دیتے تھے۔ ان کا جو ایک نصاب ہے، تبلیغی نصاب جسے ہم کہتے ہیں، اس کا نام بھی فیضان سنت ہے۔ تو سبز پہلے براؤن پگڑی پہنتے تھے، پھر انہوں نے بعد میں سبز پگڑی کا اس میں اڈاپٹ کر لی سنت کے طور پہ۔ اب انہوں نے کہا کہ جو مسنون 7 رنگ ہیں، انہوں نے کہا کہ اب اس میں سے کوئی بھی رنگ آپ پہن سکتے ہیں۔ مطلب اوورآل ایک چلتا پھرتا ان کا ایک کوشش تھی کہ ہم سنت کا ایک ہمیں پیکر نظر آئے کہ جو گلیوں میں پھر رہا، تبلیغ کر رہا ہے، اسی صحابہ کے دور کا۔ تو کراچی سے شروع ہوئی یہ دعوت اسلامی، آہستہ آہستہ پھر سندھ کے اندر پھیلی، پھر پنجاب میں آئی، لاہور کے اندر، پنجاب کے باقی بڑے بڑے شہروں میں، ملتان کے اندر، اور علماء اہل سنت جتنے بھی تھے انہوں نے تمام علماء نے ان کا مکمل طور پہ تعاون کیا، ان کا ساتھ دیا، اپنی مسجدیں پیش کی کہ آپ یہاں پہ آ کے اجتماعات کریں، آپ نے یہاں پہ آ کے ٹھہریں، قافلے جو گشت کرتے تھے ان کو ہر طرح سے ان کی سپورٹ کی۔ تو اس سلسلے میں پھر ان لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، عوام نے بھی بڑا ویلکم کیا، کیونکہ عوام علماء اہل سنت جب ان کے ساتھ تھے، مشائخ ان کے ساتھ تھے، اور کبھی بھی انہوں نے کسی کے ساتھ تضاد کی، کسی کے ساتھ جھگڑے کی، کسی کی وہ شخصیت پرستی کی بات نہیں کی۔ حب رسول اور فادر ٹو دا سنہ والا جو ان کا نعرہ تھا، وہ اتنا اپیلنگ تھا، اتنا وہ ایک لوگوں کو اس میں اٹریکشن نظر آتی تھی کہ وہ اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں تھی۔ تو یہ ایک دم آپ اس کو جو ہمیں پھیلاؤ ملتا ہے، نہ صرف پاکستان میں، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، اور پوری دنیا میں آج کل تقریباً 120 سے تقریباً ان کے بقول زیادہ ممالک ہیں جہاں پہ دعوت اسلامی کا نیٹ ورک موجود ہے۔ اور آہستہ آہستہ کیونکہ الیاس قادری صاحب کی محنت تھی، کوشش تھی، ان کے احباب کی، ان کے دوستوں کی کوشش تھی، محنت تھی، اور اخلاص بھی تھا، علماء اہل سنت کی شاید دعائیں بھی تھیں، کہ اتنا زیادہ آج کل یہ نیٹ ورک ہو گیا، خاص طور پہ نوجوان نسل کے اندر، نہ صرف مرد حضرات میں، خواتین کے اندر بھی، بچوں کے اندر بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے، اور ان کے کتنے شعبہ جات ہیں، جیل خانوں کے اندر، شوبز کے اندر، اسکولوں میں، کالجوں میں، مدرسوں کے اندر، وکیلوں کے اندر، کہ انہوں نے زندگی کا کوئی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نہیں ہیں جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن نہ ہو، رابطہ نہ ہو۔ اپنا انہوں نے چینل بنایا ہوا ہے، اپنا ان کا پبلیکیشن کا جو ہے معیار ہے، جو کتابیں جو نیٹ ورک اور مختلف زبانوں میں، دنیا کی تقریباً ہر زبان میں، اور ساؤتھ ایشین کی ریجنل لینگویجز میں بھی ان کا لٹریچر موجود ہے، آن لائن بھی موجود ہے، پرنٹڈ شکل میں بھی موجود ہے، رسائل نکلتے ہیں، اجتماعات، اور بیسک ان کا یہی ہے کہ آپ نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے، پہلے خود بننا ہے، اور پھر اپنے ذریعے آپ نے پوری دنیا میں غلبہ اسلام یا سنتوں کا احیاء جو ہے وہ کرنا ہے۔ اسی لیے اس کے اندر کیونکہ ان کے فی الحال ان کے سیاسی مقاصد نہیں ہیں، کوئی سیاسی ان کا ملاقاتیں یہ بھی لوگ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی سیاسی شخصیات آتی رہتی ہیں، مگر کبھی انہوں نے کھل کے کسی سیاسی جماعت کا، چاہے وہ اہل سنت کی جماعت ہو، چاہے وہ دوسروں کی جماعت ہو، کسی کو بھی انہوں نے
کھل کے انہوں نے کبھی اس کا نہ مخالفت کی ہے نہ اس کی حمایت کی ہے. تو اس سلسلے میں بعض لوگ ان کے بارے میں دو رائے بھی رکھتے ہیں کہ آپ سنی ہوتے ہوئے بھی آپ اہل سنت کی سیاسی جدوجہد میں آپ ساتھ نہیں دیتے، اور بعض ایسے بھی معاملات ہیں کہ جو ان کا طرح امتیاز ہے عشق رسول یا عشق نبی، مگر بعض ایسے معاملات ہیں کہ جن میں جیسے حرمت رسول والی بات ہے یا جو پوری دنیا کے اندر بلاسفیمی کا ایشو چل رہا ہے، مگر ان کی طرف سے کوئی ایکٹیویزم اس شکل میں سامنے نہیں آتا. تو عالم دین کے طور پہ فتاویٰ تو موجود ہیں کہ یہ باتیں غلط ہیں، مگر جیسے ہم ایکٹیویزم کہتے ہیں کہ سڑکوں پہ آ کے مظاہرے کرنے یا سڑکوں پہ آگے، وہ ان کی طرف وہ رجحان نہیں ہے.